بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں جگن تھاٹس چینل۔ دوستو، کراچی دنیا کا 7واں اور پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ انگریز کے زمانے میں کراچی کا موازنہ پیرس اور لنڈن جیسے شہروں سے کیا جاتا تھا۔ پاکستان بننے پر کراچی دارالحکومت بنا اور اس شہر سے سب سے پہلے ناانصافی ایوب خان نے کی۔ راتوں رات دارالحکومت اٹھا کر اسلام آباد کے جنگلوں میں بسا دیا۔ یہ کراچی والوں کی ناانصافی کے خلاف پہلی اور آخری مزاحمت تھی۔ اس لاوارث شہر میں روزانہ 12,000 ٹن کچرا پیدا ہوتا ہے، جس میں صرف 8,000 ٹن کچرا ٹھکانے لگایا جاتا ہے، باقی 4,000 ٹن سڑکوں پر پڑا رہتا ہے۔ ہر سال باہر سے 45,000 افراد کراچی میں بنا روک ٹوک کے سکون اختیار کر لیتے ہیں۔ جس شہر میں 8,000 کچی آبادیوں میں 60 لاکھ لوگ رہ رہے ہوں، جس شہر میں 16 لاکھ نان رجسٹرڈ غیر ملکی رہ رہے ہوں، جس شہر میں لاکھوں کی تعداد میں افغان رہتے ہوں جن کے بارے میں کسی کو کچھ پتا نہ ہو، جس شہر میں ڈرگز اور دیگر مافیاز کا اتنا زور ہو کہ وہ اپنے زور طاقت چیزیں کرواتے ہوں، تو اس شہر کا یہی حال ہونا ہے۔ تو دوستو، آج اس ویڈیو میں اس شہر کی ڈرٹی پولیٹکس اور اس شہر کے مسائل کی جڑ کو بے نقاب کریں گے اور اس کے گلوبل ایگزامپلز کو انالائز کر کے پاسبل سولوشنز کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو دوستو، شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ جگن تھاٹس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ سب سے پہلے انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو پہنچ سکیں۔ دوستو، کراچی پاکستان کا فائنینشیل ہب اور مین پورٹ سٹی ہے۔ ساری امپورٹ ایکسپورٹ یہاں سے ہوتی ہے۔ پاکستان کے جتنے بھی مین بزنس، بینک آفیسز اور انٹرنیشنل ایمبیسیز ہیں، ان کے ہیڈ آفیسز کراچی میں ہیں۔ پاکستان کا سارا میڈیا اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری لاہور سے اٹھ کر کراچی چلی آئی ہوئی ہے۔ ٹیکسز کی مد میں سب سے زیادہ ریونیو بھی یہاں سے اکٹھا ہوتا ہے۔ لیکن اس شہر کا مقدر ایسا ہے کہ وسیم اختر کو جس دن میئر کا حلف لینا تھا، وہ کراچی کی چابیاں لینے جیل سے سیدھا جلسے گاہ آئے تھے اور اس وقت اس پر 34 مقدمے دائر تھے۔ جہاں تک کراچی کی انتظامیہ کی بات ہے تو MNA سے لے کر MPA تک، DC سے لے کر یونین کونسلر تک، سب کے سب ایک آرگنائز کرائم کے چھت کے تلے چل رہے ہیں۔ اکاؤنٹیبلٹی کا ایشو ختم کرنے کے لیے شہر کی انتظامیہ کو اتنے حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے کہ کسی کو نہیں پتا کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ کراچی کے جتنے بھی ادارے ہیں اس پر زیادہ تر اختیار سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے۔ کچھ کراچی کے ادارے فوج کے انڈر آ جاتے ہیں، جیسے کہ CBC، کینٹونمنٹ بورڈ، DHA وغیرہ، اور پھر 14 MNAs PTI کے ہیں۔ جب میئر کراچی کو ایڈریس کرتے ہیں تو 34% میئر کراچی کو ایڈریس کرتے ہیں۔ مطلب کراچی والوں کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ کس کے پاس اپنے مسائل لے کے جائیں۔ اتنے زیادہ ادارے بنے ہوئے ہیں کہ سب مکس اپ ہوا ہے۔ جب بھی کوئی کام آتا ہے، ہر ادارہ دوسرے پر ڈال دیتا ہے۔ پیپلز پارٹی اب پورے ملک سے وائپ آؤٹ ہو چکی ہے۔ اب ان کے پاس ایک ہی ایریا بچا ہے، وہ ہے سندھ، اور سندھ میں جو اہم یونٹ ہے وہ ہے کراچی۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کراچی کی پاور پولیٹکس۔ پیپلز پارٹی کسی بھی صورت میں نہیں چاہتی کہ کراچی ان کے ہاتھ سے نکل جائے، اور MQM انگریزوں کا مشہور ٹیک ڈیوائیڈ اینڈ رول والا حربہ اپنا کے ووٹ بینک سیکیور کرنے کے چکر میں مہاجر کارڈ کو استعمال کرتے دکھائی دیتی ہے۔ کراچی کے لیے مشرف دور کی ایگزامپل بڑی آئیڈیل ہے۔ مشرف نے ایک زبردست لوکل باڈی سسٹم انٹروڈیوس کروایا تھا، جس کے تحت پہلے جماعت اسلامی کے نعمت اللہ خان اور پھر مصطفیٰ کمال وہاں کے میئر بنے۔ دونوں نے وہاں پہ شاندار کام کیے۔ سڑکیں، انڈر پاسز، فلائی اوورز، جو کام لاہور میں 2012-13 میں ہوا تھا، وہ کام کراچی میں 2005 اور 2006 میں ہو چکا تھا۔ اس وقت کراچی ڈیولپمنٹ وائز پورے ساؤتھ ایشیا میں سب سے آگے جا رہا تھا۔ اب کراچی کو ایسے ہی پراپر لوکل باڈی اسٹرکچر کی ضرورت ہے جیسے باقی پوری دنیا کے بڑے سکسیسفل شہروں میں ہوتا ہے، چاہے آپ لنڈن کی بات کریں یا نیو یارک کی۔ ان بڑے شہروں کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں، یعنی ٹرانسپورٹ، سیوریج، سینیٹیشن، پالیسی میکنگ، پبلک سیفٹی اور واٹر سپلائی کا کام میئر اس کا رسپانسبل ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان میں یہ معاملات سرکاری ملازمین، کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کے سپرد ہوتا ہے۔ پولیٹیشنز نے ہمیں پاگل بنایا ہوا ہے۔ MNAs اور MPs کا کام اسمبلی میں لیجسلیشن یعنی قانون سازی کرنے کا ہے، لیکن یہاں سارے کے سارے فنڈز ان کے حوالے کیے جاتے ہیں اور لوگ ان سے امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ ہماری نالیاں پکی کروائے گا۔ حالانکہ یہ فنڈز لوکل باڈیز یعنی میئر کو ملنے چاہیے تاکہ وہ لوکل لیول پر لوگوں کے مسائل حل کر سکے۔ ایک اسلام آباد میں بیٹھا ہوا شخص جس کی نوکری اسلام آباد میں ایز اے MNA ہے، کیسے کراچی یا لاہور کے مسائل حل کر سکتا ہے؟ لنڈن والوں کا بھی یہی پرانا سسٹم چل رہا تھا جو گوروں نے ہمیں دیا ہوا تھا۔ ہم بدلنے کو تیار نہیں، لیکن انہوں نے 1999 میں اس پرانے سسٹم کو اکھاڑ پھینکا اور ایک نیا سسٹم انٹروڈیوس کروایا جس کے تحت میئر ڈائریکٹلی الیکٹ ہوتا ہے۔ لنڈن میں جو بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کا میئر صادق خان، جو کہ ایک پاکستانی ہے، اس کا رسپانسبل ہوتا ہے۔ ایک گریٹ لندن اتھارٹی انہوں نے بنائی ہوئی ہے جو ایڈمنسٹریٹو اور لیجسلیٹو یعنی قانونی اور انتظامی دونوں معاملات چلاتی ہے۔
2013 में हमने जो लोकल बॉडी का स्ट्रक्चर बना के इम्प्लीमेंट किया था वो बिल्कुल इनफेक्टिव और एक फेल स्ट्रक्चर था, क्योंकि वफाकी हुकूमत सारे का सारा पैसा प्रोविंशियल गवर्नमेंट को देती है और वो सारे पैसों पर मल मार लेती है। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट की मर्जी होती है कि वो मेयर को पैसे दे या न दे, और जितने भी अवामी सर्विसेज के महकमे हैं वो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास होते हैं, जो कि मेयर के मातहत होने चाहिए। और यही प्रॉब्लम्स 18 अमेंडमेंट की हमें दुरुस्त करनी है, तब ही सिस्टम बेहतरी की तरफ गामजन होगा। खुदारा पाकिस्तान पर रहम करें और एक अच्छा लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करें, ताकि वसीम अख्तर जैसे लोग रोते हुए नजर ना आए और हमारे मसाइल फौरी हल हों। हमें पता हो कि हमें जाके किसका गिरेबान पकड़ना है। हम सब और खास करके कराची वालों को अपने चालाक पॉलिटिशियंस के सिंध कार्ड, मुहाजिर कार्ड और फिरका वारियत जैसे साजिशों से बच के हर फोरम पर हंगामी बुनियादों पर एक मजबूत आवाज उठानी चाहिए। एहतजाज हम सब का हक है, लेकिन इसके साथ ही अगर इससे रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हो तो तब आप अपनी आवाज बेहतर तरीके से उठा सकते हैं। अप्रोच बदलने की जरूरत है। इस लावारिस शहर को अपना घर समझ के ऑन करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करें। हमारी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हो अपनी राय कमेंट में लिखें, और मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जुगन थॉट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।